بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طرح ڈائٹ میں پوری میڈیکل سائنس تبدیل ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ورزش کے لیے، ایکسرسائز کے لیے بھی 3 بہترین نئی ورزشیں آئی ہیں، جوگنگ، رننگ، اس کے علاوہ ویٹ لفٹنگ کے علاوہ میں بتا رہا ہوں۔ اور آج میں اس لیکچر میں آپ کو HIIT ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ کے بارے میں کچھ نئی چیزیں بتاؤں گا، اور اگلے لیکچر میں ریباؤنڈنگ اور لیگ اپ فار 10 منٹس۔ یہ 3 ایکسرسائزیں میٹابولک ہیلتھ کے لیے بہترین ہیں، اور ریباؤنڈنگ اور لیگ اپ جو ہے یہ باڈی ڈی ٹاکس کے لیے، لوور باڈی کے لیے بہترین ورزش ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گا۔ آپ کو بلڈ اور وینس سسٹم کا تو پتہ ہی تھا، ایک لمفیٹک سسٹم بھی ہے ہمارے باڈی میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا، جو کہ ہمارے جسم میں جتنی ویسٹ ہوتی ہے، فیٹ ہوتی ہے، ان کو لے کے جاتا ہے، اور اس کا امیونٹی میں بہت امپارٹنٹ رول ہے۔ یہ ورزشیں اس کو بہت فائدہ دیتی ہیں۔ یہ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، اگر یہ لمفیٹک سسٹم بلاک ہو جائے تو اس سے سویلنگ ہو جاتی ہے۔ یہ بہت امپارٹنٹ سسٹم ہے، ہمیں صرف آرٹیریل اور وینس سسٹم کا ہی پتہ تھا۔ آج میں آپ کو یہ سسٹم بھی اگلے لیکچر میں بتاؤں گا مزید ڈیٹیل میں۔ تو بیسٹ ایکسرسائز مائٹوکونڈریا، جیسے پچھلے لیکچروں میں بتاتا آ رہا ہوں کہ بہترین صحت کے لیے مائٹوکونڈریا، جو کہ ہر سیل کا پاور ہاؤس ہے، اس کی صحت شروع ہوتی ہے۔ یہ سب سے پہلے خراب ہوتا ہے، ڈیمیج ہوتا ہے، اس کے بعد بیماری شروع ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں جتنی میں نے انسولینس اور جتنے آپ کو میٹابولک بتائی، اگر اس کو آپ کر لیں گے تو اس سے آپ کے صحت بہت بہترین ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے، یہ مائٹوکونڈریا ہے، یہ ڈیوائڈ ہوگا اس ورزش سے، HIIT سے، یا اس کا فنکشن بہتر ہو جائے گا، دونوں بہتر ہو جائیں گے۔ یہ ساری ریسرچ اسی پہ ہے۔ میٹابولک ہیلتھ اسی کو کہتے ہیں، مائٹوکونڈریل ہیلتھ بھی اس کو کہتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ میٹابولک فلیکسیبلٹی آ جائے گی، جس کے بارے میں پہلے بھی 2-3 لیکچر بنا چکا ہوں۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، یہ نئی ٹرمنالوجی ہے، مجھے بھی سمجھنے میں سالوں سال لگ گئے ہیں، لہٰذا میں اسی لیے جب کوئی نئی چیز آتی ہے ویڈیو ریپیٹ کرتا ہوں۔ یہ ایسا سال 2 سال میں آپ کو سب کچھ آ جائے گا، جلدی نہ کریں۔ یہ میرے لیے بھی نئی چیزیں ہیں، ڈاکٹروں کے لیے 100% نئی ہے۔ نیوٹریشن، ڈائٹ، میٹابولک ہیلتھ ٹوٹل نئی چیز ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ یہ ابھی آئے گا، فیوچر اسی کا ہے۔ تو ہمارا جسم شوگر بھی یوز کرے گا اور چربی بھی یوز کرے گا، یہی میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں۔ یہی میٹابولک فلیکسیبلٹی ہے، یہی مائٹوکونڈریل ہیلتھ کی بات ہوگا۔ یہ ورزش جو میں بتا رہا ہوں، یہ بیسٹ ہے 40 ایئر کے بعد، جوانی میں بھی کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہ بہت طاقتور ایکسرسائز ہے۔ اس لیے جن کو دل کا مریض ہے یا بلڈ پریشر کے ہیں یا کوئی مسئلہ سانس کا ہے، وہ اپنے ڈاکٹر صاحب سے پہلے رابطہ کر کے اجازت لے گا، فٹنس لے گا، کیونکہ اس میں ہارٹ ریٹ بہت بڑھے گا، سانس چڑھے گا، کوئی پرابلم نہ ہو جائے۔ یہ سب سے ضروری ہے۔ تو ہائی انٹینسٹی میں 2 چیزیں ہیں، ایک انٹینسٹی پوری قوت کے ساتھ کرنی ہے، اور دوسری اس کے بعد آرام کرنا، بہت کم وقت کے لیے، بہت تھوڑے سیکنڈز کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ایک نئی چیز ہے، کو سمجھ لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے ریسٹ ریکوری۔ اچھا، یہ اس کو میں بتاؤں کہ ہائی انٹینسٹی 2 طرح کی ہے۔ ایک ہائی انٹینسٹی ریزسٹنس ٹریننگ ہے، جیسے ویٹ لفٹنگ وغیرہ ہے، یہ ہائی انٹینسٹی ویٹ ٹریننگ ہے، یا جیسے وہ آپ کو آگے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ 3 طریقے ہیں، آپ جوگنگ کر کے کر سکتے ہیں، روئنگ مشین پہ کر سکتے ہیں، سائیکل چلا سکتے ہیں۔ یہ سارے اس کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ روئنگ مشین میں کہتے ہیں کہ 83% سارے جو مسل ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ مشین اب سب ایکسرسائز کو آپ HIIT کر سکتے ہیں۔ سب سے ایزیسٹ وے یہ ہے، میں بھی اسے آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا آگے۔ یہ دیکھیں، اب آپ جیسے اب آتا تھا ویڈیو گیم میں، بالکل سامنے ٹی وی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسٹینڈنگ بائک ہے ساری۔ اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ ویٹ لفٹنگ سے بھی، ریزسٹنس ٹریننگ جس کو کہتے ہیں، اس سے بھی HIIT ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیں، اس سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ بالکل تھک جائیں تیز سے، میں آپ کو بتاتا ہوں آگے۔ یہ برفیز ہے، یہ آپ کھڑے ہو، اٹھو، جمپ کر کے پھر کھڑے ہو جائے۔ یہ ہزاروں طریقے ہیں اس کے، سارے آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیو مل جائیں گی، بے تحاشا ویڈیو ہے۔ HIIT آپ لکھیں گے، ورزشیں جو یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ یہ سب سے بیسٹ HIIT تھی جو ہمارے بچپن میں اسکولوں میں، گھروں میں لڑکیاں رسی ٹاپتی تھیں، 50 60 100 ٹاپتی تھی، پھر 1-2 منٹ سانس چڑھ جاتا تھا، پھر ریسٹ کرتی تھی، پھر کرتی تھی۔ اس لیے آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ نئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو ابھی ایکسپلین نئے لوگ کر رہے ہیں، اس لیے لوگ نام سن کے پریشان نہ ہو۔ بیسٹ یہی ہے، بچے نیچر پہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ HIIT کرتے ہیں، میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا آسان طریقہ ہے، ایک سائیکل جو ہوتا ہے 10 سیکنڈ، آپ نے پوری قوت سے جتنی طاقت ہے آپ نے یا سائیکل چلا رہے ہیں یا چل رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں کریں، اس کے بعد آپ 2 منٹ ریسٹ کریں، 120 سیکنڈ۔ یہ ایک سائیکل ہو گیا۔
یا آپ بہت اچھے ہیں، میں نے 5 سیکنڈ سے شروع کیا تھا، ابھی میں 25 سیکنڈ کا ایک کرتا ہوں اور بعد میں 1 منٹ ریسٹ کرتا ہوں. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ ٹائم بڑھتا جائے گا، ریسٹ ٹائم کم ہوتا جائے گا. پھر آپ 20 سیکنڈ کا کریں فل طاقت سے. اصل چیز یاد رکھنا انٹینسٹی ہے، اس میں آپ کا پلس ریٹ اوپر چلے جائے گی 120-30 پہ. جن کے پاس اسمارٹ واچ ہوگی وہ دیکھیں ہارٹ ریٹ 120-30 تک چلا جائے گا. اس کے بعد 1.5 منٹ 2 منٹ ریسٹ کریں گے. اگر آپ بہت فٹ ہیں تو 1 منٹ میں آدھے منٹ میں آپ کا ہارٹ ریٹ واپس آ جائے گا. پھر آپ دوسرا سائیکل کر سکتے ہیں. اور جو سب سے بیسٹ ہے، جو کہ ٹاپ پہ ہے، جو میں 5 سال بعد ابھی 30 سیکنڈز فل انٹینسٹی اور 1.5 منٹ یا 1 منٹ کا ریسٹ ہوتا ہے. یہ ایک سائیکل ہوگا. 5 سیکنڈ سے شروع کر لیں، 2 سیکنڈ سے شروع کر لیں، 10 سیکنڈ 20 ایسا ایسا 2 4 میں 5 سال میں 30 سیکنڈ تک آیا ہوں. تو 6 سائیکل آپ نے کرنے ہیں ایک ٹائم میں اور 3 دفعہ ہفتے میں کرنا ہے. اور اس کو 12 سے 15 منٹ لگیں گے. 30 سیکنڈ کے 6 دفعہ آپ نے کیے تو 3 منٹ ہو گئے، اور 1.5 منٹ کا ریسٹ کیا تو 9 منٹ. یہ 12 13 14 15 منٹ یہ آپ کے لیے کافی ہے بس. تو ہمیشہ پھر میں بتا دوں، جب سٹارٹ کریں تو 2-3 سیکنڈ سے کریں، 4 سیکنڈ سے کریں، پھر 2 منٹ ریسٹ کر لیں، 3 منٹ ریسٹ کر لیں. جب آپ کا سانس واپس آ جائے اور آپ کو دل کرے اس ٹائم آپ کریں. وہ ٹائم 5 منٹ بھی ہو سکتا ہے، 4 منٹ بھی، 3 بھی، 2 بھی ہے. جتنے فٹ ہوں گے جو ریسٹ ٹائم ہے یہ کم ہوتا جائے گا. یہ اس کی پہچان ہوگی کہ آپ امپروو کر رہے ہیں، آپ کی میٹابولک ہیلتھ امپروو ہو رہی ہے. یہ دیکھیں، یہ آپ کو میں کر کے دکھا رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں، یہ میں HIIT کر کے دکھا رہا ہوں. یہ لیکچر 99 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں 95 میرا ہارٹ جب شروع کی ہے، یہ جم میں کر رہا ہوں. اور اس کے بعد ابھی جتنی انٹینسٹی، فل انٹینسٹی سے 20 سیکنڈ تک میں کروں گا. یہ ادھر آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ ہائی انٹینسٹی، فل انٹینسٹی سے میں کر رہا ہوں. یہ پہلے میں 10 سیکنڈ تھا، 1 سال بعد 15 سیکنڈ ہوا ہے. ابھی یہ 2-3 مہینے سے یہ 20 سیکنڈ کا ایک بسٹ یہ ہو گیا. ابھی میں 2 منٹ ریسٹ کروں گا، میری پلس ریٹ نیچے آئے گی. یہ پھر دوبارہ میں 2 منٹ میرا واپس ٹھیک ہو جائے. 2 منٹ میری ریکوری ٹائم ہے. پھر میں نے 20 سیکنڈ کا یہ فل زور، جتنا زور ہے آپ میں 20 سیکنڈ کے لیے. ہارٹ ریٹ 30-140 پہ چل جاتا ہے. اس کا فارمولہ میں نے بتایا تھا کہ 220 مائنس ایج. تو میرا 150-60 ہے، لیکن میں 140 تک ہارٹ ریٹ لے جاتا ہوں. اور ہاں، اس کے بعد سائیکل وغیرہ جس کے پاس نہیں ہے، جو کچھ نہیں ہے، وہ گھر میں اپنے ڈرائنگ روم میں کھڑے ہو کے، پارک میں کھڑے ہو کے، کہیں بھی کھڑے ہو کے یہ ورزش کر سکتی ہیں. دیکھیں یہ میں کر کے بتا رہا ہوں. یہ 4 ورزشیں ہیں. یہ 10 دفعہ، اگر جو لوگ پہلے نہیں کر رہے 5 دفعہ سے شروع کریں، 6 دفعہ، 7 دفعہ. یہ چاروں ورزشیں آپ نے تیز تیز کرنی ہیں اور 1 دفعہ کرنی ہے. یہ ایک سیٹ ہو جائے گا. یہ 2 نمبر ورزش ہے، پورا ہاتھ اوپر تک لے جائیں، جتنا تیز کر سکیں. جو فٹ ہیں وہ اور زیادہ تیز کر لیں، جو پہلی دفعہ کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ کریں. یہ 2 نمبر 10 دفعہ کر لیں، 9 دفعہ کر لیں. پیک پہ اپنے پہنچنا ہے جب 15 دفعہ ہر ورزش کریں. یہ نمبر 3 ہے. یہ بھی آپ 5 سے شروع کریں، اینڈ پہ 15 دفعہ پہ لے کے جانا ہے آپ نے اس کو، ہر ورزش کو. تو یہ ٹوٹل ہو جائے گا 60 دفعہ. ابھی آپ آگے نمبر 4، یہ نمبر 4 ورزش، یہ بھی 15 دفعہ کرنی. یہ چاروں ورزشیں آپ نے 50 سیکنڈ یا 1 منٹ میں کر کے پھر دوسرا سیٹ لگانا ہے، پھر تیسرا لگانا ہے. 3 دفعہ کو ایک سیٹ کہتے ہیں، اور یہ 3 منٹ میں ہونی چاہیے. اچھا جی، اس کے لیے سب سے زیادہ سوال یہ آتا ہے کون سا ٹائم بہتر ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ارلی مارننگ فاسٹنگ میں، جب آپ نے رات 5 بجے 6 بجے کھانا کھایا ہو، 9-10 بجے آپ سوئے ہوں، بیسٹ ٹائم ہے. اور جو لوگ کیٹو پہ یا لو کارب پہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فیٹ اڈاپٹیڈ، وہ 2 سے 3 سائیکل میں ان کی باڈی کا سارا شوگر گلیکوجن ختم ہو جائے گا اور پھر فیٹ برننگ سٹارٹ ہو جائے گی. یہ صرف ان کے لیے ہے جو لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ یا کیٹو پہ ہیں. اور اس کے فوراً بعد تھرڈ سائیکل میں آپ کا گروتھ ہارمون آ جائے گا، جو کہ ہارمون آئے گا فیٹ برننگ سٹارٹ کر دے گا، اور باقی جو گروتھ ہارمون کے فائدے ہیں وہ آپ چلا کر سکتے ہیں. یہ اس کا طریقہ ہے جو کہ لو کارب ہے. اس لیے اس ورزش سے زیادہ فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جو عام جو شوگر کھا رہے ہیں ان کے لیے نہیں، جو روٹی کھا رہے ہیں. تو اس کے بینیفٹ دیکھیں، اس سے آکسیجن ریٹ بڑھ جائے گا، آپ کا سانس بڑھے گا، آکسیجن زیادہ آئے گی، ہارٹ ریٹ بڑھے گا، بلڈ سرکولیشن بڑھے گی. جب بلڈ سرکولیشن بڑھتی ہے تو رنکل اسکن میں بلڈ جائے گا زیادہ، آپ کی جو جھریاں ہیں ساری ختم ہو جائیں گی، جو سوج ہے آنکھ کے نیچے سر پہ ساری یہ ختم ہونی شروع ہو جائے گی. اور دوسرا، جب بلڈ واپس آئے گا تو ویسٹ، جو سیلز کا ویسٹ ہوگا وہ واپس لے کے آئے گا. اصل فائدے یہ ہے ایکسرسائز کے. ویٹ کم کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے ایکسرسائز کا، اور کبھی بھی نہیں ہوگا کم، یاد رکھیں، جب تک آپ ڈائٹ لو کارب نہیں کریں گے. اور اس کا ایفیکٹ 24 گھنٹے تک رہے گا، فیٹ برننگ کرتے رہیں گے. اور گروتھ ہارمون
2000% تک وہ کہتے ہیں کہ زیادہ ہو جاتا ہے، 40 سال کے بعد کم ہوتا ہے. اس سے آپ کا 700 سے 2000 گنا بڑھ جاتا ہے گروتھ ہارمون. اب دیکھیں بچے جب پیدا ہوتے ہیں، آپ دیکھیں وہ ایبڈامنل بریتھنگ، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، جب سانس اندر لے تو آپ کا پیٹ باہر آئے، جب سانس نکال لے تو پیٹ اندر جائے. جب پیٹ باہر آئے گا تو لنگ کی کیپسٹی 30% زیادہ بڑھ جائے گی، 30% زیادہ آکسیجن لیں گے آپ. یہ دوسرا، وہ پنجوں پہ بھاگیں گے، ایڑی پہ کبھی نہیں بھاگیں گے، ہیٹ اسٹرائک بچہ نہیں کرے گا. اور تیسرا، وہ ہمیشہ دیکھنا فل اسپیڈ سے بھاگے گا، پھر رک جائے گا. پھر اسکول میں دیکھے بچوں کو کھیلتے ہوئے خوب بھاگیں گے، سانس چڑھ جائے گی، پھر ادھر کھڑے ہو جائیں گے، پانی پی لیں گے. یہ HIIT یہ ہے نیچر کے. دیکھے تینوں چیزیں بچے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بڑی آسانی سے سمجھ لیا. آسان. اور کیوں کہ بچے کا برین ڈیولپ ہونا ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. اس سے آکسیجن زیادہ جائے گی اور برین ڈیولپ ہوگا، برین کو کیٹون ملیں گے، اور کیٹون سے برین بہت اچھا ڈیولپ ہوتا ہے، ساری بیماریاں ختم ہوتی ہیں. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ واک چھوڑ دیں، نہیں، آپ نے واک کرتے رہنا ہے. یہ آپ دیکھیں ہفتے میں 2-3 دن ہے، 10-15 منٹ کے لیے ہے، 2 دفعہ بھی کر لیں بہت ہے. جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ اپنی جگہ جاری رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور یہ دیکھیں لیکچر 8 میں آپ کو بہت تفصیل مل جائے گی. اس کے علاوہ اور بھی لیکچر میں نے بنائے. جو لوگ چل نہیں سکتے ان کے لیے یہ ریفرنس ہے، آپ جا کے بیٹھے بیٹھے آپ ساری یہ ایکسرسائز، جو لوگ نہیں کھڑے ہوتے جو لوگ ان کے لیے یہ آپ اس میں آپ کو ساری ورزشیں مل جائیں گی. اس لیکچر میں بھی آپ کو مل جائے گی. یہ بھی HIIT کا لیکچر ہے، اس کو بھی دیکھ لیں آپ. یہ بھی آپ دیکھ لیں، عورتوں کے لیے اسٹریچنگ بیٹھ کے جو کرتی ہیں، یہ سارے ریفرنس ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں. اچھا جی، میں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو ریباؤنڈنگ اور لیگ ریز، بہترین ڈی ٹاکس نیچے کے جسم کے ٹانگوں کے لیے بتاؤں گا. اچھا جی، اللہ حافظ.